السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ پر یزید کی فوج نے جو ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اس فوج کا جو سردار تھا وہ تھا مسلم بن عقبہ۔ مسلم بن عقبہ نے کیا کیا؟ بڑا ہی ظالم شخص تھا، انتہائی بد کردار۔ اس نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ کسی نوجوان لڑکے کو قتل کرنے جا رہا ہے، اس کی ماں آتی ہے، ہاتھ پیر جوڑتی ہے، خدا کے واسطے اس کو بخش دیجئے۔ ماں کے سامنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، اس کا سر اسے تھما دیتا ہے کہ جا تیری جان بچ گئی، یہی کافی ہے۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ ہوا، بڑا عجیب سا واقعہ ہے جو بتانے والا ہے کہ کیا ہوا کہ ایک نوجوان کو اس نے اسی طرح سے قتل کیا، اور جب قتل کیا تو اس مقتول کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو اس ظالم مسلم کو ضرور زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ چنانچہ جب اس ظالم نے مدینہ منورہ میں قتل و غارت کے بعد اپنا روئے بد مکہ معظمہ کی طرف کیا، یعنی کہ اب یہاں سے اب جانا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف، وہاں جو ہے مشن ہے، ان کے خلاف جنگ کرنی ہے، تو یہ راستے میں کیا ہوا، اس کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا اور یہ مر گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو وہیں گاڑ دیا گیا، تدفین کر دی گئی۔ تو وہ جو خاتون جو تھی، وہ خاتون جب ان کو پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے اور راستے میں اس کی قبر ہے، وہاں پر کوئی ہے نہیں، تو اپنے کچھ ہمراہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچیں اور قبر کو کھدوایا۔ تو جو ہی قبر کھودی تو کیا دیکھا کہ ایک اژدہا جو ہے اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی چوس رہا ہے۔ اف، علامہ الحفیظ، کیا منظر ہے! یہ دیکھ کر سب کے سب ڈرے اور اس خاتون سے کہنے لگے کہ اب اپنا ارادہ ملتوی کر دیجئے، دیکھیے اس کا حشر کیا ہو رہا ہے، خدا کا قہر اس کے اوپر نازل ہے۔ لیکن وہ خاتون جو تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں اپنا عہد ضرور پورا کروں گی اور اس کو جلا کر میں اپنے کلیجے کو، اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر سب نے کہا اچھا، پھر اس کو پیروں کی طرف سے نکالنا چاہیے۔ تو جب پیروں کی طرف سے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ پیروں کی طرف بھی ایک اژدہا لپٹا ہوا ہے۔ تب اس عورت نے کہا کہ اب اسے چھوڑ دیں، اس کے لیے میں دوسرا طریقہ اپناتی ہوں۔ پھر اس عورت نے اللہ سے دعا کی، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ اس ظالم پر میرا غصہ تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلاؤں۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی سانپ کی دم پر ماری، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر دوسرے سانپ کو ماری، وہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کی لاش کو نکالا اور نکال کر بھی اس کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی قسم کی لاج رکھ لی۔ تو یہ مردود مرا اس طرح سے، اس کا یہ حشر ہوا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے صاحب ہوتے ہیں، ان کو کمان دے دی جاتی ہے فوج کی، اور وہ وہاں مکہ مکرمہ میں پھر وہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور کی فوج کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس قدر بھیانک طریقے سے مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے کہ جو منجنیقیں کہتے ہیں ان کو اردو میں، وہ لکڑی کی بڑی بڑی چیزیں ایسے ہوتی ہیں، ان میں غلیل بڑے بڑے فٹ کر کے، اور پھر وہ بڑے بڑے پتھر مارے جاتے تھے اس زمانے میں، جیسے آج کل توپ ماری جاتی ہے، تو ان کو منجنیق کہتے ہیں۔ اس کو لگا کے بڑے بڑے پتھر اور آگ کے گولے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اوپر ان لوگوں نے پھینکے، اس طرح سے حملے کیے۔ خانہ کعبہ میں، غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی، کئی جگہ سے درک گیا، عجیب معاملہ رہا، سب چلتا رہا۔ اور عجیب، اب ظاہر سی بات ہے اتنی مضبوط وہ دستہ فوج کا، تو بہت مشکل ہو رہی تھی اس کا مقابلہ کرنے میں، لیکن بہرحال ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے سپاہی بھی ڈٹے ہوئے تھے اور یہ معاملہ چل رہا تھا۔ اسی دوران یہ خبر آئی کہ یزید مر گیا، بدبخت ملعون یزید مر گیا۔ کتنی عمر پائی اس شخص نے؟ 38 سال کچھ مہینے۔ جی، 38 سال کچھ مہینے اس شخص نے عمر پائی۔ کتنے سال حکومت کی؟ تقریباً 3 برس۔ بس سارا کھیل اتنا ہی تھا۔ اندازہ لگائیے، آنکھیں کھولیے، اپنے اندر وہ بصیرت، وہ نظر پیدا کریے،
جو ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر سکے اور دیکھ سکے اور ان سے جو سبق لینا ہے وہ سبق لے سکے۔ یزید مر گیا۔ اب مختار سقفی، اس دوران ایک شخص تھا، وہ اٹھا اور وہ پھر ایک وہ لمبی داستان ہے کیسے چن چن کے اسی بیچ میں معاملہ چلتا رہا، اور وہ اس نے پھر ابن زیاد کا سر قلم کیا، اور جتنے بھی قاتلان حسین تھے وہ ایک طول طویل داستان ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اس میں مسئلہ صرف یہ ہوا کہ جو مختار سقفی نے جس طرح سے جس نیت کے ساتھ اس کام کو کیا، یقیناً اس میں کچھ دنیاوی حرص و طمع، کچھ لالچ، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور رہا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اس طرح سے کر دیا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا واللہ علم، اس کے ذہن میں کیا چیزیں آئیں، اس نے اپنے آپ کو سپر نیچرل بنانا شروع کر دیا، ایسا کچھ کرنا شروع کر دیا کہ میرے پاس جبریل امین آتے ہیں، اور نبوت کا دعویٰ کر دیا، یا خود کو کیا کر دیا، الگ الگ طرح سے الگ الگ بیان لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ بہرحال اس نے چن کر قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، چاہے وہ شمر ذل جوشن ہو، چاہے وہ ابن زیاد ہو، چاہے وہ عمر بن سعد ہو، چاہے وہ خولی ہو، سارے لوگوں کو کسی کے ہاتھ پیر کٹوا کے ریت میں ڈال دیے، کسی کا سر قلم کروا دیا، اس طرح سے سارے لوگوں کو چن کو اس نے مروا دیا۔ یزید اپنے انجام پہ پہنچا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ملوکیت ختم نہیں ہوئی، بنو امیہ کی حکومت چلتی رہی، اس کے بعد بنو عباس آئے، وہی بادشاہت، آج بھی بادشاہت۔ جس بات کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست تحریک چلائی، جس بات کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا، آج بھی وہی سب کچھ۔ افسوس کی بات یہ ہے، نہ تو اوپر کے لیول پر اور نہ نیچے کے لیول پر کوئی آدمی یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آدمی اس سبق لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی آدمی وہ سیکھ لینے کو تیار نہیں ہے کہ آخر واقع کربلا سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو مصلحت سے کام لے سکتے تھے، وہ صرف یہ کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے میں بیعت کرنے کو تیار ہوں، مجھے لے چلو۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے ایسا لکھا ہے، لیکن یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا کہیں گے کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار ہوں، ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا لکھا ہے تو وہ اس کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، اپنا قیاس ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور آپ نے کہا کہ مجھے جانے دو، مجھے سرحدوں پہ چلا جانے دو، یا مجھے بیت اللہ کی طرف جانے دو، میں وہاں اپنا اللہ اللہ کروں گا، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ میں بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ مصلحت سے کام نہیں لیا۔ آج مصلحت کے معاملات یہ ہیں کہ ایمان ہتھیلی پہ رکھ کر بیچا جا رہا ہے، ذرا سی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو اتنا سستے میں بیچ رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت اہم بات، قوم کا 95% طبقہ، یعنی کہ ہماری قوم کے 95% لوگ یہ مانتے ہیں کہ پہلی محرم سے واقع کربلا کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، شہادتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے پھر 7 تاریخ کو حضرت قاسم کی زری نکلتی ہے، وہ 7 تاریخ کو شہید ہوئے، اور یہ ہوا۔ عجیب عالم ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں کچھ۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلی محرم سے لے کے 9 محرم تک کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ 2 محرم کو تو دن جمعرات کو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ میدان کربلا میں پہنچتا ہے، 3 کو عمرو بن سعد، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، وہ اس کا دستہ آتا ہے۔ اس کے بعد گفت و شنید، بات چیت، میٹنگ چلتی 9 تاریخ 9 محرم کی شام کو ایسا لگتا ہے کہ اب حملہ ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مہلت لیتے ہیں رات بھر کی عبادت کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ صبح یعنی کہ 10 تاریخ یوم عاشورہ 10 تاریخ کو پورا کا پورا معاملہ شروع سے لے کے آخر تک، پہلی شہادت سے لے کر آخری شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ اور اس سے قبل آپ کے 2 قاصد، جو ایک آپ نے بصرہ کو بھیجا تھا اور ایک آپ نے کوفہ کو بھیجا تھا، حضرت مسلم بن عقیل کے بعد میں، یہ دونوں لوگ شہید ہوئے تھے، اور باقی جو ساری شہادتیں ہیں یہ 10 تاریخ کو ہی ہوتی ہیں۔
پہلی محرم سے لے کے 9 محرم تک ایسا کوئی واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ میرا اس سلسلے میں، اس گفتگو میں آخری ایپیسوڈ ہے۔ آپ تمام لوگ اللہ سے دعا کریں، میں بھی اللہ سے دعا کر رہا ہوں، پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو واقعہ کربلا سے ایک جو اس کا صحیح سبق ہے، جو اس کی روح ہے، وہ روح ہماری روح میں اتار دے۔ پروردگار ہمیں صداقت پہ، نیکی پہ، حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دے۔ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ان کی جو صداقت، استقامت، استقلال، صبر، شجاعت، ہمیں ان سب پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم 1-2% بھی، ایک شائبہ برابر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ واقع کربلا کو تفصیل سے پڑھا جائے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، کتابوں کو کھنگالیے، اچھی کتابیں پڑھیے، تفصیل سے واقعات کو پڑھیے۔ میں تفصیل میں نہیں جا پایا، اس کا مجھے افسوس ہے، اس کے باوجود بھی اتنا وقت لگا۔ تفصیل میں بہت کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے، بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میرے لیے ایک قسم سے ناممکن ہے، میں مجبور ہوں، میں کربلا کے میدان کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ بہرحال آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیکی کے راستے پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔